میلاد منانا جائز ہے؟ کیا میلاد میں جانا جائز ہے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ آئیے ان باتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل میلاد ایک ایسی محفل ہے جہاں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے۔ پہلے ایسی محفلیں ہوتی تھیں جہاں پر اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان ہوا کرتی تھی۔ آج محفلوں میں آپ دیکھیں کہ پیچھے میوزک بج رہا ہے اور آگے نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، اور لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ہی نعت پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ ہی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور ایک ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو اتنا تو علم دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکے۔ آپ خود دیکھیں، جو حضرات ان محفلوں میں جاتے ہیں، جو حضرات ان محفلوں کو کرتے ہیں، وہ خود غور اور فکر کریں۔ یہ نہیں کہ لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں کہ یہ ہماری محفلوں پر، ہماری میلادوں پر، ہماری محفلوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آج لوگوں نے اپنے دلوں میں اتنی شدید نفرتیں پال رکھی ہیں کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور بریلوی یہ کہتے ہیں کہ حنفی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لوگوں نے اتنی نفرتیں اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی سوچ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے امام ہیں، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے فرقہ واریت کی نفرتیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ خود سوچیں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو سوجھ بوجھ دی ہے کہ وہ سوچ سکے، وہ سمجھ سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ دیکھیں، جس محفل میں عورتیں بے پردہ ہو کر جائیں، جس محفل میں عورتیں خوشبوئیں لگا کر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ ایک عورت گزری جس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت زانیہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ویسی محفلیں جہاں عورتیں خوشبوئیں لگا کر جائیں، بے پردہ ہو کر جائیں، اور وہاں پہ مرد بھی موجود ہوں، ایک ہی محفل میں ایک ہی سٹیج پر بیٹھ کر عورتیں اور مرد نعت خوانیاں کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچیں، کیا اس محفل میں اللہ کے نبی تشریف لے کر آئیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ وہاں بے پردگی ہو رہی ہے، وہاں بے پردگی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نابینا صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی عورتوں سے کہا کہ آپ پردہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نابینا ہیں لیکن آپ لوگ تو نابینا نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے مردو، اے عورتوں، اے مومن عورتوں، اے مومن مردوں، اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ عورتوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو چادروں میں ڈھانپ لو، چھپا لو۔ آپ سوچیں کہ جہاں اللہ کا یہ فرمان ہے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں ہیں ہم لوگوں کے لیے، وہاں ایسی محفلیں سجائی جا رہی ہوں جہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھے ہوں۔ علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھانے والے ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، تب بھی یہ جائز نہیں، کیونکہ تب بھی فتنے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیے کتنے بڑے اللہ کے ولی اللہ وہ گزرے ہیں، کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اور ان کو کتنی بڑی مثال دے کر ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ تب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان لڑکا ایک ساتھ بیٹھے ہوں محفلے میں، تو کیا وہاں فتنہ نہیں ہوگا؟ کیا وہاں بے حیائی نہیں ہوگی؟ کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے؟ وہاں نعت خوانیاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان بھی ہو رہی ہے، اور پیچھے میوزک کی آوازیں بھی ہیں، اور محفلوں میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، مرد عورتیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ میری ماؤں، میری بہنوں جو ایسی محفلیں میں جاتی ہیں، آپ سے یہی درخواست ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں
اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ اگر اس محفل میں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ گئے تو ان کو بہت دکھ ہوگا، ان کو بہت دکھ ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے کیا میں نے تم لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی؟ کیا میں نے تم لوگوں کو یہ سکھایا تھا؟ کیا میں نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا میری اولادوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا میں نے پیٹ پر پتھر اس لیے باندھے تھے کہ ساری ساری رات میں نے تمہارے لیے دعائیں کی، میرے پاؤں سوج جاتے تھے؟ کیا میں نے طائف کی گلیوں میں اپنے خون بہائے اسی لیے کہ آج تم لوگ میرے اسلام کو، میرے دین کو، میری قربانیوں کو ایسے ضائع کر دو؟ سب سے سوال پوچھیں گے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ خدا کے لیے یہ دعویٰ مت کیا کریں کہ اس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے جب ایسی خرافات کرنی ہوتی ہیں۔ ایسی محفلوں میں میرے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی کبھی بھی نہ آئے، کیونکہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کو تکلیف ہوگی۔ اگر ان کو تکلیف ہوگی تو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔